اچانک ایک گونجدار کرخت آواز گونجی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک انگارہ برساتی نادیدہ قوت کی چنگھاڑ سنائی تھی۔ خوف و ہراس اور جسم و جاں پر سختہ طاری کرتی دلہن کی اچھوتی، انوکھی اور ڈراؤنی کہانی، آج سے بھی دلہن۔ جمال میرا دوست جو گزشتہ 30 سال سے میرا ساتھی تھا، وہ شہر اپنے کسی دوست کے ساتھ گھومنے گیا ہوا تھا۔ جاتے ہوئے مجھے بھی چلنے کی دعوت دی، مگر میں نے اپنی طبیعت میں گرانی محسوس کر کے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا اور اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے بانو کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کا پرخلوص مسکراتا ہوا چہرہ تصور کی دنیا میں آباد ہونے لگا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سخت گیر اور حریص طبیعت کے مالک ماموں کا چہرہ بھی ابھرا۔ مرتے وقت جن کی سرپرستی میں دے کر مجھے والدین موت کی بھیانک سرزمین کے باسی بن چکے تھے۔ سخت گیر ماموں بے اولاد ہونے کی وجہ سے میرے والدین کی چھوڑی ہوئی جائیداد اکیلا ہڑپ کرنے کی فکر میں رہتے اور آئے دن طرح طرح کی سازشیں کرتے رہتے۔ میں ان دنوں 22 سال کا ہو چکا تھا۔ میرے ماموں نے میرے قتل کی سازش کی، جس کی مجھے بر وقت خبر ہو گئی۔ میں نے اس سازش سے باخبر ہو کر اپنی اور ماموں کی شخصیت کا موازنہ کیا۔ میرے ماموں جو کہ بوڑھے آدمی تھے اور قبر میں پاؤں لٹکائے بیٹھے تھے، ان کے نزدیک میری کوئی حیثیت نہ تھی۔ وہ مجبوراً مجھے برداشت کر رہے تھے، حالانکہ میں اپنے خاندان کا آخری واحد فرد تھا جو کہ ان کے برے بھلے میں کام آ سکتا تھا۔ مگر کسی نے سچ کہا ہے کہ ہوس انسان کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جاتی ہے، اور میرا خیال تھا کہ میرے ماموں بھی اپنے آپ کو بڑی تیزی سے تباہی کے راستے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ پھر میں نے سوچ کر اس حویلی کو ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہہ دیا۔ میرے ماموں مجھے اپنی راہ کا پتھر سمجھ کر مجھے ٹھکانے کے چکر میں حویلی کے ملازموں سے ماموں نے ساز باز کر لی تھی۔ سوائے ایک بوڑھے مالی سلیم بابا کے تمام لوگ میری جان کے دشمن تھے۔ سلیم بابا 70 سال سے اوپر کے تھے۔ ان کی وائف کو گزرے 40 سال گزر چکے تھے۔ انہوں نے میرے والد کو اپنی گود میں کھلایا تھا اور مجھے بھی۔ صرف وہی ایسے تھے جو میرے سچے ہمدرد تھے۔ ایک دن انہوں نے مجھے میرے قتل کی سازش سے آگاہ کرتے ہوئے مجھے کچھ زیورات لا کر دیے اور مجھے رانی پور سے چلے جانے کو کہا۔ میں نے ان زیورات کو لیتے ہوئے پوچھا، سلیم بابا یہ زیورات کس کے ہیں اور اتنے قیمتی زیورات آپ کو کہاں سے ملے؟ میرے سوال کے جواب میں ان کے چہرے پر لاتعداد سائے پھیل گئے۔ پھر ایک سرد آہ بھر کر کہنے لگے، یہ میرے پاس گزشتہ 50 سال سے کسی کی امانت پڑے ہیں، جنہیں امانتاً رکھنے والا 50 سال کے عرصے میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ اتنا طویل عرصہ ان کی حفاظت کے صلے میں مجھے یہ حق پہنچتا ہے کہ انہیں جس طرح چاہوں استعمال کروں، اور میں تمہیں اس کا صحیح حقدار سمجھتا ہوں، اس لیے انہیں تمہارے سپرد کر رہا ہوں، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر رہا ہوں، چاہے تم کتنے ہی برے آدمی کیوں نہ بن جاؤ اور خود کو کتنے ہی طاقتور کیوں نہ محسوس کرو، اپنی زندگی میں اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا۔ میں جانتا ہوں ان سے رابطہ نہ کرنے کی صورت میں تم کروڑوں کی جائیداد سے ہاتھ دھو لو گے۔ جاؤ میرے بچے، کسی دور دراز علاقے میں جا کر اپنی نئی زندگی کا آغاز کرو، اور ایک بار پھر تاکید کر رہا ہوں، کبھی بھول کر بھی اپنے ماموں سے ملنے کی کوشش نہ کرنا، اسی میں تمہاری زندگی کی بھلائی ہے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنی اشکبار آنکھوں سے کہا، جاؤ میرے عزیز بچے، خدا تم پر ہمیشہ امن اور سلامتی کا سایہ رکھے۔ میں گریجویشن کر چکا تھا، باشعور تھا، میں بزدل نہیں تھا جو موت کے خوف سے بھاگ کر ساری زندگی کے لیے خود کو جلا وطن کرنے پر آمادہ ہو جاتا۔ مگر میں سلیم بابا کا کہنا نہ ٹال سکا اور خاموشی سے رانی پور سے چلا آیا، اور پھر میری ملاقات جمال سے ہوئی۔ پہلی ہی ملاقات میں نے اپنی ذات کے لیے اس میں بے پناہ خلوص محسوس کیا، اور بہت جلد ہم گہرے دوست بن گئے۔ جمال ایک خوشحال گھرانے کا آزاد انسان تھا۔ کراچی میں اس کا ایک 4 اسٹار ہوٹل تھا۔ اس کی دوستی نے روحانی طور پر مجھے تقویت دی۔ ایسے عالم میں جبکہ میں دنیا میں تنہا تھا، جمال کی پرخلوص ذات نے تنہائی کے اس زخم پر دوستی کا مرہم رکھ دیا تھا۔ اور پھر جب اسے پتہ چلا کہ میں ایک ہوٹل میں رہائش پذیر ہوں، تو وہ زبردست اصرار کے بعد مجھے اپنے گھر لے آیا۔ مجھے رہنے کے لیے ایک کمرہ دے دیا گیا۔ پھر وہیں میری ملاقات بانو سے ہوئی۔ بانو جمال کی چچا زاد بہن تھی، اور اس کے اخلاق و حسن کا میں کرویدہ ہو گیا، اور رفتہ رفتہ ہم محبت کا شکار ہو گئے۔ پھر جمال کی تجربے کار نگاہوں سے ہمارے جذبے پوشیدہ نہ رہ سکے۔ میں یہ جان چکا تھا کہ جمال خود بھی یہی چاہتا تھا۔ اس نے ہماری محبت کا خیر مقدم کیا، اور ہم دونوں ایک چھوٹی سی تقریب میں رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے۔
1 साल पलक झपकते ही गुजर गया। मैंने कराची में एक जनरल स्टोर खोल लिया था जिससे हमें माकूल आमदनी हो जाती थी। जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। 1 साल बाद खुदा ने मुझे एक प्यारी सी बच्ची का बाप बना दिया जिसकी आमद ने जिंदगी की खुशियों में इजाफा कर दिया। एक दिन मैं अपने जरूरी कागजात तलाश कर रहा था कि कागजात के नीचे जेवरात की थैली नजर आई जिसे मैं तकरीबन भूल ही चुका था और आज तक उसे खोलने की कभी जरूरत ही पेश नहीं आई थी। जब मैं उसे हाथों से पकड़े खड़ा सोच रहा था कि इसका क्या करूं, अचानक पुष्प पर मैंने किसी के गहरे गहरे सांस लेने की आवाज सुनकर मुड़ना चाहा। देखा तो बानो मेरे सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। अचानक बानो को सामने पाकर ख्याल आया, क्यों ना जेवरात बानो को गिफ्ट कर दूं, उसे खुशी होगी, क्योंकि जेवरात हमेशा से औरत की कमजोरी है। चुनाचे इसी ख्याल के तहत मैंने जेवरात की थैली मेज पर उलट दी। बानो अचानक इन बेशकीमत जेवरात को देखकर हैरत से दंग रह गई। उसने बौखलाए हुए लहजे में पूछा, तुमने ये जेवरात कहां से हासिल किए हैं? ये तो किसी शाही खानदान के लगते हैं। ये हमारी खानदानी यादगारें हैं, मैंने बात बनाई। बानो उन जेवरात को पाकर बहुत खुश थी। चंद मिनट वो उन्हें हैरत और मुसर्रत से देखती रही, फिर एक नेकलेस निकालकर गले में पहन लिया। नेकलेस उसकी खूबसूरती में इजाफा कर रहा था। उसने पूछा, मैं कैसी लग रही हूं? नेकलेस उसकी सुराहीदार गर्दन में खूबसूरत लग रहा था और मुझे रह रहकर यह ख्याल आ रहा था कि आज तक क्यों मैंने इन जेवरात को बानो की नजरों से दूर रखा, जबकि एक नेकलेस की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग गए थे। अभी मैं उस नेकलेस को बानो की खूबसूरत गर्दन में पहने हुए तारीफी नजरों से देख रहा था कि अचानक मुलाजमा की चीखती हुई आवाज मेरे कानों में पड़ी। हम दोनों आगे पीछे भागते हुए राहदारी की जानिब लपके, जबकि मुलाजमा जख्मी हालत में खून में लथपथ बच्ची को हाथ में उठाए लड़खड़ाती हुई हमारी तरफ आ रही थी। हम दोनों मुलाजमा को इस हालत में देखकर ठिठक गए। मुलाजमा और बच्ची दोनों खून में नहाए हुए थे। बानो चीखती हुई उसकी तरफ बढ़ी और बेताबी से उस जख्मी बच्ची को अपने हाथों में ले लिया। बच्ची के साकित जिस्म को देखकर मैं अंदाजा लगा चुका था कि बच्ची हमसे बहुत दूर हो चुकी है। बच्ची हाथ से निकलते ही मुलाजमा जमीन पर गिर पड़ी और आवाज निकाले बगैर दुनिया की उलझनों से निजात पा गई। मैं इस हौलनाक मंजर को देखकर सकते के आलम में खड़ा बुत बनकर रह गया था। फिर अचानक बानो की चीखें सुनकर मेरा सकता टूटा। मैं ठहरे हुए बोझल कदमों के साथ बानो के करीब पहुंचा और हाथ बढ़ाकर बच्ची की लाश को लेना चाहा, मगर उसने बड़े वहशियाना अंदाज में मुर्दा बच्ची को सीने से लगा लिया और हिज़यानी अंदाज में चीखती रही। चीखते चीखते मुलाजमा की तरह गिर कर बेहोश हो गई। मैंने फौरन ही डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आते ही एक नया अलमनाक इंकिशाफ किया कि मुलाजमा और बच्ची की तरह बानो भी इस सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और बेहोशी की हालत में इस जहान फानी से कूच कर गई। इतनी देर में जमाल को इस सानहे की इत्तला दे दी गई। मैं देर तक उसके शाने पर सर रख कर रोता रहा। बानो और बच्ची की अचानक मौत से सारा निजाम जिंदगी मुअत्तल होकर रह गया था। इस सानहे ने मेरे जिस्म से तवानाई छीन ली थी। पुलिस के अलावा जाती तौर पर मैंने भी इस अलमनाक हादसे की पूरी तहकीक करने की कोशिश की, मगर किसी तरह भी इस राज से पर्दा न उठा सका कि मेरी मुलाजमा और मेरी बच्ची की मौत के क्या असबाब थे और किन हालात में इन्हें मौत ने दबोच लिया। मगर कोई नतीजा बरामद ना हो सका। इस हादसे को 4 माह गुजर गए। एक दिन जमाल आया और उसका चेहरा मामूल से ज्यादा चमक रहा था। उसने इंकिशाफ किया कि उसके दूर के चचा मरते हुए से एक वसी जायदाद का मालिक बना गए हैं और अब वो मुझे लेकर वर्ल्ड टूर पर जाएगा। तुम अभी से तैयारी शुरू कर दो। ये कहकर उसने बड़े बड़े नोटों की एक गड्डी मेरे हाथों में पकड़ा दी। मैंने नरमी से उसे समझाया, देखो, अगर कुदरत ने तुम्हें एक बड़ी जायदाद का मालिक बना दिया है तो इसे जाया ना करो। मैं इस वक्त तुमसे तकरीर सुनने नहीं आया हूं, अपना प्रोग्राम बताने आया हूं। हम आज से 20 दिन बाद यहां से रवाना हो जाएंगे। अब तुम्हारी कोई दलील नहीं सुनूंगा और ना ही मानूंगा, उसने सख्ती से कहा। खैर, देखा जाएगा। मैंने लापरवाही से बात टाल दी। मेरे दिल में अभी तक इस बात की कुरेत लगी हुई थी कि आखिर बच्ची और मुलाजमा कैसे जख्मी हुई थीं, और बानो के बारे में तो कहा जा सकता था कि वो अचानक बच्ची की मौत का सदमा ना सह सकी और गुजर गई। ऐसे परेशान कुन हालात से उलझने वाला इंसान किसी तफरी में भला क्या हिस्सा ले सकता है। जमाल बैंकॉक के लिए सीट बुक करा चुका था। उसके प्रोग्राम के मुताबिक हमारे उस सफर में रवाना होने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे कि एक दिन कोरियर के जरिए मुझे एक खत मौसूल हुआ। मैंने तजस्सुस से खत खोला और पढ़ने लगा। बेटे, खुदा तुम्हारी उम्र दराज करे। मेरा ये खत जब तुमको मौसूल होगा
تو تم اس خط کو پڑھ کر حیران ضرور ہوگے، مگر نہیں، شاید تمہیں اس بات کا بھی احساس نہیں ہوگا کہ میں تم سے سینکڑوں میل دور بیٹھا ہوا بھی ہمیشہ روحانی طور پر تمہارے قریب رہا ہوں، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ان دنوں تم پریشان اور اداس ہو۔ خدا گواہ ہے کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں تمہیں پریشانیوں سے بچا لیتا، مگر بیٹے، تمہارے دشمن کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ اس وقت تم جس حال میں ہو اور جیسے بھی ہو فوراً چلے آؤ، تاکہ میں تمہیں اس عظیم خطرے سے آگاہ کر سکوں جو کہ ان دنوں تمہاری زندگی پر اپنا منحوس سایہ ڈال رہا ہے۔ فقط تمہارا ہمدرد۔ خط ختم ہو گیا تھا۔ خط کے راقم نے اپنا نام نہیں لکھا تھا، مگر جس انداز سے اس نے میرے ماضی کے چھپے ہوئے گوشے کی نقاب کشائی کی تھی، اس نے مجھے آگاہ کر دیا تھا کہ اس کا راقم سلیم بابا کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ اس دوران جمال بھی آ گیا۔ میں نے اس سے کہا، تم بینکاک کا ٹور کینسل کر کے میرے ساتھ رانی پور چلو۔ بڑی مشکلوں سے وہ رانی پور جانے پر راضی ہوا تھا۔ دوسرے دن ہم دونوں بینکاک جانے کے بجائے رانی پور گئے۔ ایک طویل مدت کے بعد جب میں نے جمال کے ساتھ رانی پور کی زمین پر قدم رکھا تو میرے دل کی عجیب حالت تھی۔ ہم نے ایک قریبی ہوٹل میں اپنا سامان رکھا اور سفر کی تھکان اتارنے کے لیے بستر پر تراش ہو گئے۔ سپہر کے 3 بج رہے تھے۔ اچانک دروازے پر کسی کی مسلسل 3 دستک سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ جمال بدستور گہری نیند سو رہا تھا۔ میں الجھن میں پڑ گیا۔ یہ دستک دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ چند لمحوں بعد جب میں نے دروازہ کھولا تو حیرت اور مسرت سے میرا منہ کھلا رہ گیا۔ سلیم بابا میری آنکھوں کے سامنے کھڑے مسکرا رہے تھے۔ سلیم بابا، میں نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا اور لپک کر ان کے گلے لگ گیا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ میں یہاں رانی پور میں پہنچ گیا ہوں؟ جواباً سلیم بابا کے چہرے پر ایک پرسرار مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ کہنے لگے، بیٹا، شاید مجھے تمہارے خون کی خوشبو یہاں تک کھینچ لائی ہے۔ میرا جسم بوڑھا ہو گیا ہے، مگر اب بھی اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ اپنے مالک کا استقبال کر سکوں۔ مگر یہ بتاؤ، اتنے عرصے تم کیسے رہے؟ بہت نڈھال نظر آ رہے ہو۔ کیا بیمار تھے؟ یہ ساری گفتگو دروازے میں کھڑے کھڑے جاری تھی کہ میرے عقب میں جمال نے اپنی موجودگی سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، تم ان بزرگوار کو اندر آنے کو نہیں کہو گے؟ اوہ! میں یکدم چونکا۔ معاف کرنا بابا، اتنے عرصے کے بعد آپ کو سامنے پا کر اپنے آپ پر قابو نہیں رہا اور اندر آنے کے لیے راستہ چھوڑ دیا۔ چند لمحے بعد جب ہم چائے پی رہے تھے اور سلیم بابا کہہ رہے تھے، مجھے اس بات کا ہمیشہ افسوس رہے گا کہ میں نے آپ کو اپنے آپ سے جدا کر کے زیادتی کی ہے، مگر میرے بچے، تم نہیں جانتے تمہارا ماموں شیطانوں کا پیروکار ہے۔ اگر تم یہاں اس کی آنکھوں کے سامنے رہتے تو شاید وہ تمہیں اب تک موت کے گھاٹ اتار چکا ہوتا۔ مگر بیٹے، مجھے یہ بتاؤ کہ وہ زیورات ابھی تک تمہارے پاس محفوظ ہیں؟ جی بابا، میں نے جواب دیا، مگر وہ میرے لیے منحوس ثابت ہوئے۔ ان زیورات میں سے ایک نیکلس میری بیوی نے اپنے گلے میں ڈالا۔ میرے گھر میں آنن فانن 3 جانیں ضائع ہو گئیں۔ میں نے صدمے سے کہا، ہاں میرے بچے۔ سلیم بابا نے سرد آہ کھینچتے ہوئے کہا، مجھے ان تمام باتوں کا علم ہے، ضرور ایسا ہی ہوا ہوگا۔ تو کیا آپ کو ان تمام واقعات کا علم پہلے سے تھا جن کی وجہ سے میری بچی، بیوی اور ملازمہ کی جانیں ضائع ہو گئیں؟ میں نے صدمے سے کہا، بدقسمتی سے مجھے اس کا علم تھا، مگر میں اس وقت کو نہیں ٹال سکتا تھا۔ اب اس کو صرف ایک ہی ہستی ختم کر سکتی ہے، اور وہ ہے نواب زادی شمع۔ سلیم بابا نے انکشاف کیا، مگر یہ شمع کون ہے اور یہ کیا سلسلہ ہے؟ آپ کھل کر سب کچھ ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں بتا دیتے؟ میں نے ناراضی سے کہا، ابھی نہیں میرے بچے، ابھی نہیں، مگر وہ وقت اب بہت جلد آ رہا ہے جب تم پر کچھ انکشافات ہوں گے کہ تمہاری خاندانی اموات کا کیا سبب ہے، ایسا کیوں ہوا، وہ پس پردہ شیطانی قوت کون سی ہے جو تمہارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ سلیم بابا کی باتیں سن کر میرے سینے میں انتقام کی آگ بھڑک اٹھی۔ سلیم بابا جا چکے تھے، مگر میں سوچوں کے بھور میں ڈوبا ہوا ماضی کی یادوں کو کریت رہا تھا۔ شام کو میں اور جمال شہر کی طرف نکلے۔ راستے میں جمال کہنے لگا، کیا تم اپنی حویلی کی جانب نہیں جاؤ گے؟ دل تو بہت چاہتا ہے کہ پہلے حویلی جاؤں۔ سلیم بابا کے مطابق حالات بہت سنگین ہیں، وہاں قدم قدم پر احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے جواب دیا، خیر جیسے تمہاری مرضی۔ جمال نے کہا، مگر کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اکیلے جا کر وہاں کی صورتحال کا اندازہ لگانے کی کوشش کروں؟
ویسے بھی مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا. میرا خیال ہے کہ ایک دو روز رک جاؤ. میں بابا سے بغیر مشورہ کیے تمہیں وہاں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا. میں نے اسے نرمی سے سمجھایا. تقریباً 2 گھنٹے تک ہم پیدل رانی پور کی گلی کوچوں میں گھومتے رہے. بچپن کی یادیں دل میں بے بسی کے زخموں کو گہرا کرتی رہیں. واپسی میں اپنے وجود کو بہت تھکا ہوا محسوس کرنے لگا. چلتے چلتے ایک جگہ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اب مجھ سے چند قدم بھی نہیں چلا جائے گا. ہم لوگ بمشکل اپنے کمرے تک پہنچے. وہاں پہنچتے ہی میری طبیعت مزید خراب ہو گئی. مجھے اپنے ہاتھ پاؤں حرکت سے محروم ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. جمال اچانک میری طبیعت خراب دیکھ کر گھبرا گیا اور پوچھنے لگا, یہ تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے؟ جمال, میں نے بمشکل اپنے حواس برقرار رکھتے ہوئے کہا, پتہ نہیں کیوں میری طبیعت خراب ہوتی جا رہی ہے. مجھے آرام سے بستر پر لٹا دو اور کسی ڈاکٹر کو بلاؤ. جمال نے خاموشی سے مجھے بستر پر لٹا دیا اور کاؤنٹر کلرک کی طرف بھاگا تاکہ فون کر کے کسی ڈاکٹر کو بلا سکے. مگر ڈاکٹر کے آنے تک مجھ پر گہری بے ہوشی طاری ہو چکی تھی. جب میرا شعور بیدار ہوا تو میں خود کو بے حد کمزور پا رہا تھا. چند لمحے پہلے آنکھیں کھول کر حیران و پریشان نظروں سے کمرے کے در و دیوار کو تکتا رہا. پھر اچانک ادویات کی مانوس خوشبو نے مجھے چونکا دیا اور مجھے یاد آیا کہ یہ وہ کمرہ نہیں ہے جس میں بے ہوش ہونے سے پہلے میں بستر پر تراش تھا. زیرو پاور کے بلب کی روشنی میں دیواروں پر خوفناک سائے رقص کرتے دکھائی دے رہے تھے اور مجھے محسوس ہوا جیسے یہ سائے اپنی گرفت میں لے لیں گے. میں نے گھبرا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیں. پھر جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنا وجود پہلے سے زیادہ کمزور محسوس ہوا. میرا جسم کسی نامعلوم بیماری کی وجہ سے گھلتا جا رہا تھا اور دن کا اکثر وقت نقاہت آمیز بے ہوشی میں گزر جاتا. ایک طویل وقفے کے بعد ہوش آیا تو میری دھندلائی ہوئی نظروں نے جمال کو اپنے بیڈ کے قریب پایا. اس نے پرخلوص نظروں سے دیکھتے ہوئے ایک ہاتھ میرے شانے پر رکھ دیا. میں نے کچھ کہنا چاہا مگر یوں لگا جیسے قوت گویائی سلب ہو گئی ہے. بمشکل اتنا ہی کہہ سکا, جمال, تمہیں میری وجہ سے بہت پریشان ہونا پڑا. میں شاید اپنی لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں اسے کچھ اور بھی کہتا مگر اس نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا, ڈاکٹر نے تمہیں زیادہ بولنے سے منع کیا ہے. تم اس وقت میرا دل بھر کر شکریہ ادا کر دینا جب تم مکمل طور پر صحت مند ہو جاؤ. اور ہاں, تمہارے لیے ایک گڈ نیوز ہے. وہ کیا؟ میں نے کمزور آواز میں پوچھا. پچھلے ہفتے تمہارے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے اور قانون کی روح سے تم اس جائیداد کے تنہا مالک ہو. اچھا, کیا واقعی؟ اور وہ سلیم بابا کہاں ہیں؟ میرے سوال کو سن کر جمال خاموشی سے کچھ دیر سوچتا رہا. پھر کہنے لگا, اب تم سے اصل بات چھپانا مشکل ہے. تمہارے ماموں کو سلیم بابا ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے مگر وہ خود بھی اتنے زخمی ہو گئے کہ زخموں سے زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے موت کا شکار ہو گئے. سلیم بابا کی موت کا سن کر مجھے گہرا صدمہ ہوا. وہ خوشگوار احساس جو ایک لمحے پہلے میری روح میں بیدار ہوا تھا پھر مجھے مایوسی کے گہرے سمندر میں غرق کر گیا. چند روز بعد میں مکمل طور پر صحت مند ہو کر ایک طویل عرصے بعد جمال کو اپنے ساتھ لے کر اپنی خاندانی حویلی جا پہنچا. تقریباً 15 دن تک میں اپنے مزاج کے مطابق حویلی میں مختلف تبدیلیاں کرتا رہا. ایک دن جب میں لائبریری میں بیٹھا ہوا مطالعے میں مصروف تھا کہ ملازم نے ایک ملاقاتی کے آنے کی اطلاع دی. میں سوچ میں پڑ گیا. ملازم سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے. صاحب, اس نے کہا ہے کہ آپ مجھے نہیں جانتے مگر میرا ملنا آپ سے ضروری ہے. ملازم نے بتایا. اچھا, تم اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاؤ, میں آ رہا ہوں. چند لمحوں بعد میں جب ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو ادھیڑ عمر کا ایک شریف وضاقتہ سا آدمی میرا منتظر تھا. مجھے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر وہ مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے اٹھا. میں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور رسمی علیک سلیک کے بعد پوچھا, فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے. میں نے بغور اس کا جائزہ لیا. ادھیڑ عمر اجنبی چند لمحے میری طرف خاموشی سے دیکھتا رہا. پھر میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا, اس ناچیز کو انور کہتے ہیں. میں آپ سے ملنے کا شائق تھا. میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ جب اچانک کسی نوجوان کو ایک بڑی جائیداد مل جاتی ہے تو اس میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. پھر میں آپ کا پڑوسی بھی ہوں. یہاں سے قریب ہی میری رہائش گاہ ہے. کسی دن وہاں تشریف لائیے اور غریب خانے کو عزت بخشیے. میری چھٹی حص رہ رہ کر یہ کہہ رہی تھی کہ یہ شخص آیا تو کسی اور مقصد کے لیے ہے مگر اب بات بنا رہا ہے, باتوں کا سہارا لے رہا ہے. کیا یہاں آنے سے پہلے بھی آپ کا آنا جانا تھا؟ میں نے اسے کریدا. نہیں, میں بہت تنہائی پسند ہوں.
आज खुदा जाने यकायक क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मिलूं और आपके पास फिर चला आया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आपने बहुत अच्छा किया जो इस नाचीज से मिलने की जहमत उठाई। मेरे घर के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैंने फराखदिली का इजहार किया। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा, अब इजाजत दें। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद मेरा जहन और उलझ कर रह गया। अनवर खतरनाक हो या ना हो, मगर पुरस्कार जरूर था। वो यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया होगा। मैं सोचते सोचते एक इज़्तिराबी कैफियत में उठा और बाग में आ गया। देर तक टहलता रहा, फिर आकर बिस्तर पर तराश हो गया। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मैंने अपने सीने पर किसी नर्म शय का दबाव महसूस किया। मैंने घबरा कर आंखें खोल दी। वो दबाव अभी तक मेरे सीने पर मौजूद था, मगर ये किस शय का दबाव है? मैंने घबरा कर उठना चाहा। यूं लगा जैसे मेरा जिस्म हरकत करने से महरूम हो चुका है। मेरा जिस्म फालिजदा हो गया था, मगर जहन बेदार था। मैंने पूरी कुव्वत इरादी से मुतअद्दिद मर्तबा अपने आज़ा को हरकत देना चाहा, मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो गई। सीने पर दबाव गो के इतना न था कि एकदम नाकाबिले बर्दाश्त हो जाता, मगर यह जिस्म के तमाम आज़ा का हरकत से महरूम होना क्या मायने रखता है। तकरीबन 10 मिनट इसी अजियत की कैफियत में गुजर गए। जहन में हजारों खदशात जन्म ले रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वो दबाव जो 10 मिनट पहले मेरे सीने पर था अब हट चुका था। रफ्ता रफ्ता मेरे आज़ा नॉर्मल कैफियत में आते जा रहे थे। मैं उठा। उस वक्त मुझे प्यास लग रही थी। हलक खुश्क था। मैंने जग से पानी उंडेलकर गिलास होंठों से लगाया। एक ही सांस में पी गया, मगर अभी प्यास बुझी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नुम की आग मेरे सीने में चल रही है। दूसरा गिलास पीने से अपने आप को पुरसुकून महसूस किया। सिगरेट सुलगाकर दोबारा बिस्तर पर तराश हो गया। सोचों की लामहदूद समंदर में उतरता चला गया। अचानक मेरे अंदर ये किस बीमारी ने जन्म लिया है जो एकदम मेरे जिस्म को फालिजदा कर देती है। अब पहली फुर्सत में मुझे किसी डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। रात देर तक जागता रहा। सुबह देर से आंख खुली। जमाल मेरे इंतजार में नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे अपने करीब देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा, अब तुम बड़े आदमियों की तरह मुझे नाश्ते की मेज पर इंतजार कराने लगे हो। जवाबन मेरे चेहरे पर एक निढाल सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जमाल और चिढ़ गया। अब तुम मेरी बातों का जवाब देने के बजाय सिर्फ मुनफरिद अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाते हो। आखिर तुम्हारे क्या इरादे हैं? उसने गुस्से से कहा। मैंने नरमी से अपनी रात की कैफियत के बारे में बताया। हम दोनों एक काबिल डॉक्टर के पास गए। उसने 2 घंटे तक मेरे जिस्म के हर उज़ू का गहरा मुशाहिदा किया और कहा, आप जो कैफियत बयान करते हैं, आसाब गैर मामूली मुतासिर हैं, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं जो तशवीश के काबिल हो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझ में ऐसा कोई जिस्मानी नुक्स ना था जो फालिज की अलामात जाहिर करता, मगर जब रात के भारी और बोझल 10 मिनट मुझे याद आए तो मेरे जहन में नामालूम से खदशात सर उठाने लगते। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरस्कार होती जा रही थी। मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर निकल रहा था कि दुकान पर अनवर साहब मिल गए। मुझे देखते ही कहने लगे, क्या ये साहब मिजाज बखैर हैं? मैं उनके अल्फाज सुनकर चौंक सा गया। उन्हें हैरत से देखने लगा। एक दोस्त के साथ जा रहा था, आप पर नजर पड़ गई और मिजाज पुरसी के लिए चला आया। इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, ये मैंने कहा और गाड़ी की तरफ चल दिया। रात के 3 बजे क्लॉक की टन टन की आवाज के साथ अचानक ही मेरी आंख खुल गई। मैंने एहतियातन मुलाजिम को हिदायत कर दी कि वो रात के 1-1 घंटे के वक्फे से मेरे कमरे का चक्कर लगाकर देख लिया करे। मुमकिन है मुझे जरूरत पड़ जाए। आंख खुलते ही मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे मेरा वजूद आज भी कल की तरह हो गया हो, मगर कल की तरह मेरा जहन बेदार था और उस वक्त मेरा जहन और मेरी आंखें ही जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत थीं। चंद लम्हों बाद लगा जैसे मेरी आंखें भी रोशनी से महरूम होती जा रही हैं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मेरे जहन के साथ मेरी समात बेदार थी। मैंने मुतअद्दिद बार आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन दीगर आज़ा की तरह उसको हरकत देने से महरूम हो गया। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर बोलने की कोशिश की, मगर आवाज न निकल पाई। अचानक किसी के कदमों की मध्यम चाप मेरी समात से टकराई। इसके साथ ही एक अजीब सी खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर हो गया। इस तेज खुशबू को महसूस करके मुझे अपने जहन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन अथाह तारीकियों में डूब गया। जब दोबारा मेरा शऊर बेदार हुआ तो सूरज की किरणें मेरे कमरे में झांक रही थीं।
आंखें खुलते ही चंद लम्हात हैरत और खौफ के मिले जुले तासुरात के साथ अपने कमरे की दरो दीवार को देखता रहा। फिर मैंने हाथों को हरकत दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने हाथों को हरकत दे सकता हूं। मैं बाजुओं के सहारे उठा और बुलंद आवाज में मुलाजिम को आवाज दी। चंद लम्हों बाद जब मुलाजिम ने कमरे में झांका, मैंने उसे गुस्सीली नजरों से घूरते हुए डांटा। मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि रात भर हर 1 घंटे बाद मेरे कमरे में झांक कर जरूर देख लेना, क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुमकिन है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। वो कहने लगा, मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हर 1 घंटे बाद आपके कमरे में झांका। रात 3 बजे आपके कमरे से एक औरत निकली जो दुल्हन लग रही थी, और फिर पलक झपकते ही रातारी का एक मोड़ घूमकर गायब हो गई, जैसे उसका वजूद बिखर गया हो। उसके गायब होते ही मैंने आपके कमरे में झांका। सारा कमरा इस तरह महक रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम का स्प्रे किया हो। और फिर अपने होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट लाते हुए बोला, साहब, आपको इतनी खूबसूरत दुल्हन पाने की मुबारकबाद देता हूं। फिर वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैं हैरत से उसकी दास्तान सुन रहा था। अगर मैं इस बात से इनकार करता हूं कि इस कमरे में किसी दुल्हन का वजूद न था, तो यह भी मुमकिन है खुशबू में नहाई हुई उस दुल्हन को और लोगों ने भी देखा होगा। और फिर मैंने नींद में डूबते हुए किसी के कदमों की चाप के साथ साथ एक तेज किस्म की खुशबू को भी महसूस किया था, जिसने मुझे गफलत की नींद सो जाने पर मजबूर कर दिया था। चंद लम्हे खामोश सोचते रहने के बाद मैं बोला, जाओ जमाल को बुला कर लाओ। मेरा जहन मुसलसल उलझनों की दलदल में धंसता जा रहा था। अचानक जमाल के कदमों की मानूस चाप सुनकर मैं चौंका। वो आते ही बेतकल्लुफी से मेरे बिस्तर पर बैठते हुए बोला, क्या बात है, इस नाचीज को कैसे याद किया? मैं गुस्से से बोला, पहले मुझ पर अपने तंज के जहरीले नश्तर चला लो, फिर उसके बाद कुछ कहूंगा। अरे यार, तुम दिन ब दिन कितने हसास होते जा रहे हो, मामूली सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने पुरखुलूस लहजे में गिला किया। मेरी बात बहुत संगीन है, संजीदगी और पूरी तवज्जो चाहती है। अगर तुम अभी तक तफरीह के मूड में हो तो जाओ, फिर किसी वक्त और आना, मुझे ज्यादा परेशान ना करो, मैंने कर्ब से भर्राई हुई आवाज में कहा। जमाल यकायक संजीदा हो गया। माफ करना, शायद मेरे मजाक से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। अब मैं पूरी तरह संजीदा हूं। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह दो, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। उसे संजीदा पाकर मैंने सारे हालात सुना दिए। इन सारे वाकयात को सुनकर वो हैरत अंगेज नजरों से मुझे देखने लगा, जैसे उसे मेरी जहनी सेहत पर कोई शुबा हुआ हो। तमाम वाकया सुनने के बाद कहने लगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, जो कुछ तुम कह रहे हो क्या वो सच है? जमाल, मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं इस वक्त जो कुछ भी तुमको बता रहा हूं वो सच है। अगर यकीन नहीं है तो मुलाजिम को बुलाकर पूछ लो। जमाल ने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने आते ही रात का तमाम वाकया उसी तरह बयान कर दिया जैसे वो मुझसे पहले बयान कर चुका था। जमाल ने तमाम वाकयात सुनकर कहा, वो अचानक तुम्हारी निगाहों के सामने गायब हो गई, तुमने उसे तलाश नहीं किया? मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा, हवेली के गेट तक गया, मगर पता ना चला, उसने जवाब दिया। मुलाजिम के जाने के कुछ देर बाद जमाल बोला, मुआफ करना यार, इस जदीद दौर में किसी ऐसी कुव्वत का वजूद मानने के लिए मेरा जहन अभी तक तैयार नहीं हुआ है। मैं 2 रोज से अपनी पुरस्कार बीमारी की वजह से बहुत परेशान हूं, और ये पुरस्कार दुल्हन नाजिल हो गई। खैर छोड़ो इन बातों को। नाश्ते के दौरान जमाल ने कहा, आज से तुम मेरे कमरे में सोया करो, मैं भी तो देखूं कि आखिर वो क्या शय है। नाश्ता करने के बाद मैं जमाल के साथ डॉक्टर की जानिब रवाना हो गया। आज मैंने अपना डॉक्टर बदल दिया था। मेरा ख्याल था कि डॉक्टर मेरी सही तशखीस ना कर सका, मगर दूसरे डॉक्टर का तज्जिया भी पहले डॉक्टर से मुख्तलिफ ना था। डॉक्टर के पास से वापसी पर सारा दिन हम दोनों परेशानी से उलझन का हल तलाश करते रहे। हम दोनों पाए बाग में चाय पी रहे थे कि अचानक मेरी कुव्वत शामा ने फिर किसी तेज खुशबू को महसूस किया। मैंने सवालिया नजरों से जमाल की तरफ देखा। खुशबू इस कदर तेज थी कि मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि जमाल भी इसे महसूस किए बगैर नहीं रहा होगा। शायद तुम्हारी सुनी हुई दास्तान हकीकत की हदों को छू रही है। उफ मेरे खुदाया, ये खुशबू किस कदर तेज है, जैसे किसी ने बाग में परफ्यूम का छिड़काव किया हो। और फिर वो अपना जुमला मुकम्मल ना कर सका। अचानक मेरी तरह उसकी नजरें भी खुले हुए दरवाजे की जानिब उठ गईं। अचानक खुशबुओं में नहाई हुई दुल्हन हमारी नजरों के सामने खड़ी थी। उसको देखते ही मेरा जहन हैरत की शिद्दत से सुन्न हो गया था। उसका दिलफरेब सरापा मेरे हवास पर छाता जा रहा था। उसकी दिलफरेब मुस्कुराहट मुझे पुरस्कार धुंधलकों की तरफ ले जा रही थी।
میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر 2 دن پہلے کی طرح اپنے جسم کے تمام اعضاء کو حرکت دینے سے محروم ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اپنی نظریں اس کے دل فریب سراپا سے ہٹا کر جمال کی جانب دیکھوں تاکہ اس کے حسن کا سحر ٹوٹ جائے، مگر ناکام رہا۔ یہ خواہش دل ہی میں رہ گئی کہ دونوں میں سے کوئی اس سے دریافت کر سکتا ہے کہ وہ کون ہے۔ باوجود متعدد بار کوشش کرنے کے میں اپنے اعضاء کو حرکت نہ دے سکا۔ خبر نہیں کتنے ہی لمحات یوں ہی بے حس و حرکت گزر گئے۔ اچانک اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئی، مگر جو کچھ اس نے کہا وہ میری سماعت کی گرفت میں نہ آ سکا۔ بے بسی سے ایک ساکت بت کی مانند اسے دیکھتے رہنے پر مجبور تھا۔ پھر اچانک مجھے ایسا لگا جیسے میری آنکھوں کے پردے نیند سے بھاری ہو کر بند ہو رہے ہیں۔ چند لمحات بعد مجھ پر غفلت کی نیند طاری ہو گئی۔ جب آنکھیں کھلی تو اپنے کمرے پر بستر پر پڑا ہوا تھا۔ میرے ارد گرد ادویات کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ رات کے سناٹے میں روشنی ایک عجیب پراسرار ماحول پیدا کر رہی تھی۔ چند لمحے آنکھیں کھولے حیران نظروں سے میں چاروں طرف دیکھتا رہا۔ حلق میں کڑواہٹ سی تھی۔ مشکلوں سے اٹھا اور میز پر رکھے ہوئے پانی کے جگ کو منہ سے لگانا ہی چاہتا تھا کہ اچانک کسی نے بیت کی چھڑی لہرائی اور پانی سے بھرا جگ میرے ہاتھوں سے گر پڑا۔ میں نے غسیل انداز میں اس چھڑی کو لہرانے والے کی جانب دیکھا۔ ایک لمحہ اسے حیرت سے دیکھتا رہ گیا۔ انور تھا، وہ پراسرار انسان جو پہلے بھی 2 مرتبہ میرا وقت ضائع کر چکا تھا۔ تم نے میرے گھر آ کر میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ میں نے غسیلی نظروں سے اسے گھورا۔ انور کو غسیلی نظروں سے گھورنے والا ہمیشہ اس دنیا میں ذلیل و خوار ہوا ہے۔ اس نے ٹھہرے ہوئے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا، یہ تم اپنی گرہ میں باندھ لو کہ جب تک تم میرے کہنے پر عمل نہیں کرو گے دنیا کا ہر سکھ چین تم سے دور رہے گا۔ ذرا اپنے ماضی کو ٹٹولو تو یہ بات تم پر واضح ہو جائے گی کہ کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ تمہاری زندگی میں رونما ہو رہا ہے جس نے تم سے زندگی کا ہر سکھ چین چھین لیا ہے۔ تمہاری بچی اور بیوی میرے مشن کی سب سے بڑی رکاوٹیں تھیں جن کو میں اوپر پہنچا چکا ہوں۔ تمہاری ملازمہ میرے راستے میں آ گئی، لہٰذا اسے بھی ٹھکانے لگانا پڑا، اور اسی طرح میں تمہارے جگری دوست جمال کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتا ہوں۔ تم اس وقت تک پراسرار بیماری میں مبتلا رہو گے اگر کہہ کر اپنی بات ادھوری چھوڑ کر خاموش ہو گیا۔ اگر کیا؟ ذرا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ میں نے کہا، اگر تم نے مذہبی عقائد کے مطابق میری بیٹی سے شادی نہ کی۔ اس نے میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، شادی؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں شادی، وہ سنجیدہ تھا۔ میری حسین بیٹی شمع سے شادی جو برسوں سے تمہاری راہ تک رہی ہے۔ کہیں تم اس پراسرار دلہن کے بارے میں تو نہیں کہہ رہے ہو جسے دیکھ کر میری جسمانی قوت سلب ہو جاتی ہے؟ ہاں وہی، جسے تم اور جمال بھی دیکھ چکے ہو۔ میں تذبذب میں پڑ گیا۔ ایسے آدمی کو میں کیا جواب دوں جو اپنی حسین و جمیل بیٹی کی شادی کے لیے خون کے دریا سے بھی گزرنے کو تیار تھا؟ میں نے جواب دیا، آپ کی بیٹی دنیا کی حسین ترین عورت سہی، مگر پھر بھی یہ کچھ اچھا معلوم نہیں ہوتا کہ زبردستی اس مقدس رشتے کی توہین کی جائے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ ابھی کچھ باتیں پردہ راز میں رہیں۔ ایک حسین عورت تمہاری دلہن کہلانا چاہتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ شادی سے پہلے میں تمہاری بیٹی سے ایک ملاقات کر لوں؟ میرا خیال تھا کہ وہ ملاقات کا موقع دینے کے بجائے اس سے گریز کرے گا۔ میرا خیال ہے بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو۔ تمہارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ بیکار اپنے آپ کو ادھر ادھر الجھا رہے ہو۔ یہ بھی صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میری بیٹی تمہاری سفارش کر رہی ہے۔ اس کی پرزور سفارش یہ ہے کہ تمہیں زندگی میں کبھی کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اس لیے آج تم سے کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں اس مشورے پر غور کروں گا۔ آپ پھر کسی وقت تشریف لائیں۔ میں نے لاپرواہی سے کہا۔ میری اس بات کو سن کر اس کے چہرے پر غصے کے آثار پھیل گئے اور وہ غصے کی حالت میں دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی مجھے یوں لگا جیسے مجھ پر اچانک پھر نقاہت نے غلبہ پانا شروع کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے یوں لگا جیسے میری جسمانی حالت بگڑ رہی ہو۔ میں گھبرا کر بستر پر لیٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں جمال کو اپنی اور انور کی پراسرار گفتگو سے آگاہ کرتا، میرا ذہن تاریکیوں میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ ہر طرف سے ایک اتھاہ تاریکیوں کا سمندر مجھے نگلنے کے لیے بڑھ رہا تھا۔ ایک بار پھر میرے کمرے میں تاریکی جھانک رہی تھی اور باہر سورج دنیا کا سفر ختم کر کے مغرب کے کسی گوشے میں روپوش ہو رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا تھا کہ اچانک ایک ملازم نے اندھیرا پا کر میرے کمرے میں لائٹ آن کر دی۔ پھر اچانک میرے ذہن کے پردوں پر اس شریف صورت بوڑھے کا چہرہ ابھرا جو اپنی بات منوانے کے لیے مجھ پر کوئی سحر طاری کر رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اپنی بگڑتی ہوئی صحت کے پیش نظر
مجھے اس کی بات ماننا ہی پڑے گی۔ چلو اس بہانے یہ بھی دیکھ لیں گے کہ ان پراسرار حالات کی تہ میں کیا ہے۔ اس فیصلے پر پہنچ کر میں نے خود کو پرسکون محسوس کیا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ میرے ملازم نے انور کے آنے کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کی اطلاع پا کر مجھے اس کی پراسرار قوتوں کو ماننا پڑا۔ خدا جانے یہ عجیب و غریب انسان کون سی قوتیں اپنے اندر پوشیدہ رکھتا ہے۔ وہ آتے ہی کہنے لگا، مجھے یقین ہے کہ تم کسی فیصلے پر پہنچ گئے ہو۔ اس نے پر اعتماد لہجے میں کہا، میں تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کوئی راستہ نہ پا کر مجھے اپنی رضامندی کا اظہار کرنا پڑا۔ وہ مجھے راضی دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ تو یہ کام آج ہی ہو جانا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، اتنی جلدی کیوں؟ شادی بیاہ کوئی گڑیا گڈے کا کھیل تو نہیں ہے۔ میں نے جلدی سے کہا، شاہد صاحب یہ بات پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اور ایک بار پھر کہتا ہوں، تمہاری شادی ہمارے رسم و رواج کے مطابق ہوگی۔ اس نے اپنی بات پر زور دیا۔ دفعتاً ایسا لگا جیسے میرا جسم پھیل رہا ہے، مگر پھر جلد ہی نارمل ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انور نے میرے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، چلو اب چلتے ہیں۔ میں سحر زدہ پتلے کی مانند خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ حویلی کے صدر دروازے کی طرف جانے کے بجائے حویلی کے پچھواڑے کی جانب چل دیا۔ چلتے چلتے ملازمین کی ایک کوٹری کے سامنے گیا، جو میری معلومات کے مطابق ایک طویل عرصے سے غیر آباد تھی۔ اس نے کواڑوں کو دھکا دیا اور مجھے اندر لے گیا۔ اندر ایک دیوار کے ساتھ نصب کنڈے کو باہر کی جانب کھینچا۔ دیوار میں ایک خلا پیدا ہو گیا اور سیڑھیاں نظر آنے لگیں۔ یہ منظر دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلا رہ گیا۔ یہ حویلی صدیوں سے ہمارے خاندان کی ملکیت چلی آ رہی ہے اور کسی کو آج تک یہ خبر نہ ہو سکی کہ کوئی تہخانہ بھی یہاں موجود ہے۔ وہ چند لمحے کا کہہ کر اشارہ کر کے سیڑھیاں اتر کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ جب نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں 2 روشن مشعلیں تھیں۔ ایک میرے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، آؤ، اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ سیڑھیاں کافی گہرائی تک چلی گئی تھیں۔ فرش پر پاؤں رکھتے ہی ایک عجیب و غریب خوشبو کا احساس ہوا، جیسے عنبر سلگ رہا ہو۔ پھر اچانک مجھے یاد آیا کہ وہ بھی اسی طرح کی خوشبو تھی جب ایک خوبصورت عورت دلہن کے روپ میں میرے اور جمال کے سامنے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ایک عجیب و غریب سناٹا مجھے اپنی ہڈیوں میں اترتا ہوا محسوس ہوا اور ایک انجانا سا خوف روح کے ہر گوشے میں گونجنے لگا۔ تہخانہ بہت وسیع معلوم ہو رہا تھا۔ مختلف راہداریوں سے گزرتے ہوئے ہم ایک ہال نما کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ہر طرف عنبر کی تیز خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مگر اس بار یہ خوشبو میرے حواس پر نہ چھا سکی۔ ہمارے رکتے ہی خوشبو اور دھوئیں میں اضافہ ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں لگا جیسے میں پھر حواس کھو رہا ہوں، مگر میں جلد ہی سنبھل گیا۔ انور میرا ہاتھ پکڑے ہال میں بڑھتا گیا۔ پھر اچانک ایک ہولناک منظر ہماری نگاہوں کے سامنے آ گیا۔ وہاں ایک آتش دان دہک رہا تھا۔ مجھے رکنے کا اشارہ کرتے ہوئے انور اس دہکتی آگ میں اتر گیا اور آگ کے دہکتے شعلوں میں کہیں جا کر غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو خوشبوؤں میں لپٹی ہوئی ایک سرخ انگارے کی دہکتی ہوئی دلہن آگ کے اس آتش دان سے انور کے ہمراہ اس آگ سے باہر قدم رکھ رہی تھی۔ میں نے حیرت اور خوف کی شدت سے اپنی دونوں آنکھوں کو زور زور سے مسلا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنی بصارت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دونوں واقعی جلتے ہوئے آتش دان سے نکل کر میرے برابر کھڑے تھے۔ میری نظریں اس دلہن کے چہرے کی جانب اٹھیں جس میں دہکتے ہوئے انگارے کی تپش تھی۔ انور اسے میرے قریب کھڑا کر کے ایک بار پھر لپک کر آتش دان میں گھس گیا اور دونوں ہاتھوں میں دہکتے ہوئے انگارے اٹھا کر لے آیا۔ شمع اور تم، اس نے اپنی نظریں میری جانب گاڑتے ہوئے کہا، دونوں اس مقدس آگ پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا عہد کرو کہ دونوں ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار ہوگے۔ شمع نے اپنا ہاتھ بڑھا کر دہکتے ہوئے انگاروں پر رکھ دیا اور کہنے لگی، قسم ہے مجھے اس آگ کی جو دل سے روشن ہے اور ہمیشہ روشن رہے گی۔ میں اس مقدس آگ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ اپنے ساتھی کی ہمیشہ وفادار رہوں گی۔ اس کے کہتے ہی اچانک میں نے اس طرح بھی طور پر اپنا ہاتھ پتلون کی جیب میں ڈال لیا اور اچانک میرے ہاتھوں میں حمائل شریف آ گئی، مگر اتنی دیر میں انور میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے اشارہ کیا کہ میں بھی اس آگ پر اپنا ہاتھ رکھ کر شمع کے ساتھ وفادار رہنے کا عہد کروں۔ میں نے اپنا خالی ہاتھ شمع کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ابھی میرا ہاتھ شمع کو چھوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک ایک تیز اور دل ہلا دینے والا دھماکہ ہوا اور اس دھماکے کے ساتھ ہی 2 شعلے اڑ کر فضا کی طرف لپکے۔ ساتھ ہی وہ دونوں خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹ گئے، مگر اس عرصے میں دونوں کے جسموں کو آگ لگ چکی تھی اور وہ دونوں آگ کی لپیٹ میں آ کر جل رہے تھے۔ اچانک آگ نے شدت پکڑی اور میرا سارا جسم پسینے میں نہا گیا۔
میں خوف سے ایک طرف سہما ہوا اس ہولناک منظر کو دیکھ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی لاشیں جل کر کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئیں۔ میں اس ہولناک منظر سے گھبرا کر لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے سیڑھیاں چڑھ کر کوٹری میں واپس آ گیا، جہاں ایک اور انکشاف میرا منتظر تھا۔ سیڑھیوں کے قریب ایک کونے میں کھڑے سلیم بابا مجھے گھور رہے تھے۔ کیا آپ سلیم بابا ہیں؟ میں نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں وہی بد نصیب ہوں جو جب تک زندہ رہا ہمیشہ اپنے مالک کی حفاظت کرتا رہا اور بالآخر نمک ادا کرتے ہوئے موت کی سنگین وادیوں میں گم ہو گیا، انہوں نے غمزدہ لہجے میں جواب دیا۔ اگر آپ مر چکے ہیں تو پھر زندہ کیسے ہو گئے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس کائنات کے کچھ راز انسانوں کی نظروں سے اوجھل رہے ہیں، انہوں نے پراسرار انداز میں جواب دیا۔ خیر چھوڑو، سلیم بابا نے کہا، لاؤ وہ حمائل شریف مجھے واپس لوٹا دو جس کی برکت سے تم نے شیطان کے پجاریوں کو ان کے اصل مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ میں نے وہ حمائل شریف اپنے مرشد کے کہنے کے مطابق تمہیں دی تھی جب تم شیطانوں کے قلعے کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، سلیم بابا بولے۔ مگر وہ تو محض ایک خواب تھا، میں نے حیرت سے کہا۔ نہیں، وہ کوئی خواب نہ تھا بلکہ ایک ٹھوس حقیقت کا ایک ہلکا سا عکس تھا جسے تم نے خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اگر وہ خواب تھا تو پھر جاگنے پر وہ حمائل شریف جو میں نے تمہیں خواب کی حالت میں دی تھی عالم بیداری میں تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ سلیم بابا کہنے لگے، اور میں سوچ میں پڑ گیا۔ اب زیادہ سوچ کر اپنے ذہن کو پریشان نہ کرو، تم یہ سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہی فرض تھا جس سے تم سبکدوش ہو گئے۔ یہ اس حمائل شریف کی برکت تھی کہ وہ آتشی مخلوق تمہارے ہاتھ کا لمس محسوس کرتے ہی جہنم رسید ہو گئی، اور اس کے ساتھ ہی ایک صدی کا وہ شیطانی کھیل بھی ختم ہو گیا جس نے تمہارے خاندان پر اپنی نحوستوں کا سایہ ڈال رکھا تھا۔ میں نے بے اختیار وہ حمائل شریف سلیم بابا کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ حمائل شریف تھامتے ہی سلیم بابا بولے، جاتے جاتے یہ نصیحت ضرور کروں گا کہ آج کے بعد تم یہ ہمیشہ کے لیے بھول جاؤ کہ تمہاری اس حویلی میں شیطان کے پجاریوں کا کوئی خفیہ مسکن تھا، اور اگر تم دوبارہ جا کر اس تہخانے کا راستہ تلاش کرو گے تو یہ نشانات مٹ چکے ہوں گے۔ مجھے حیرت زدہ چھوڑ کر سلیم بابا تہخانے میں اتر کر کہیں غائب ہو گئے اور زمین برابر ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اور جمال نے متعدد بار کوششیں کی، مگر ہر دفعہ ناکامی ہمارا مقدر ٹھہری اور ہمیں تہخانے کا دروازہ نہ مل سکا۔